ضرورت ہے کہ مکاتب برائے خواتین اور نسوانی مکاتب چلائے جائیں ہر گلی گلی میں، اس لیے کہ ہم بالکل غافل ہیں۔ ہم مسلم بستیوں میں دیکھتے ہیں کہ جو فائنانس دیتے ہیں، چھوٹے موٹے قرض 8 سے 10,000 روپے دیے جاتے ہیں، اس کی وصولی کے لیے میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو غیر مسلم لوگ محلوں میں آ کر وصول کرتے ہیں، غریب خواتین 200 روپے 300 روپے ادا نہ کرنے پر ان بھیڑیوں کا اور ان فائننسروں کے ہوس کا شکار بن رہے ہیں، اور کئی مکانات اس کے شکار ہمارے ہی شہر میں۔ تو الحمدللہ آج حافظ شیخ ذاکر صاحب اس اجلاس کو منعقد کیے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر صرف دینی شعور بیداری نہیں بلکہ خواتین کے اندر دینی شعور بیداری اور ایمان کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنا بہت لازمی ہے۔ میں اور ایک بات اس موقع پر کہنا چاہوں گا، یہ تو جس دن سے جلسہ شروع ہوا، جس دن سے اس کا اعلان ہوا، اس دن سے اور اس وقت سے ابھی جلسہ شروع ہونے تک مکمل نامساعد اور ناموافق حالات حافظ ذاکر صاحب کے ساتھ تھے۔ تھوڑی دیر پر یہ جلسہ محمد نگر میں ہونے والا تھا، لیکن حافظ صاحب نا واقف تھے۔ ایک فلمی ایکٹر جو کبھی ایکٹر ہوا کرتے تھے، وہ کسی دن ان کو احساس ہوا، وہ توبہ کیے اور وہ دین سے جڑ گئے، دعوت و تبلیغ سے جڑ گئے، اور وہ الحمدللہ اب وہ اپنی وہ جو گناہوں کی فلمی زندگی تھی وہ چھوڑ کر اس لائن میں آ گئے۔ الحمدللہ ان کو دعوت دی تو یہاں پر نظام آباد میں میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر اتنا دباؤ کہ فلاں صاحب شورا کے ہیں، ان کو نہ بلایا جائے۔ یہ نامناسب عمل ہے۔ تمہارا شورا کا، امارت کا جو تنازع ہے آپ اپنے پاس رکھیے۔ دینی کسی تحریک کو، دینی کسی کام میں آپ رکاوٹ کا سبب نہ بنیں۔ اگر ایسا ہوا تو کیا آپ علماء کو اور دینی تنظیمیں چلانے والوں کو سمجھائیں گے کہ ہم امارت سے جڑے یا ہم شورا سے جڑے؟ آپ کے اعتراض و اختلاف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن اس طرح کام کرنے والوں پر اتنا دباؤ کہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر یہ جلسہ کرنا پڑا۔ اور کس مناسبت سے؟ قرآن کی مناسبت سے جلسہ ہو رہا تھا۔ یہ کوئی شورا کی سیروزہ جماعت نہیں بلائے، یہ کوئی شورا کی تحریک کو نہیں چلانا چاہ رہے تھے، ناواقفیت کی وجہ سے۔ تو ہم کسی سے، چاہے شورا والے ہو یا امارت والے ہو، الحمدللہ ہم کسی سے ڈرنے گھبرانے والے نہیں۔ لیکن آپ جتنی تحریکیں چل رہی ہے، دینی تحریکیں، کسی ایک میں بھی خدا کے واسطے خدا را رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔ آپ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو جتنی تحریکیں چل رہی ہے، جتنی دینی تنظیمیں چل رہی ہے، جتنے دینی کام ہو رہے ہیں، آپ کو بھی اس کو دین کا کام ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ کون سا دین کا کام ہے اور کون سا دین کا کام نہیں ہے، آپ یہ طے کرنے والے نہیں ہیں۔ طے کرنا طے ہو چکا، قرآن و سنت میں ہے۔ دین کے جتنے چیزیں ہیں علماء طے کریں گے، اور جب دینی اعتبار سے ملت کی کیسی رہبری، رہنمائی اور کیا خدمات کرنا ہے علماء کریں گے اور کرتے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو خدا را اس کے اوپر آپ ایسی کوئی کاروائی اور ایسا کوئی آئندہ ایسی مثال ہمارے پاس قائم نہ ہو کہ ہمارے جماعتی بھائیوں کے اختلاف سے دوسری دینی تنظیموں کو کام کرنے میں رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔ ہم کو ان سے ذرا برابر بھی اختلاف نہیں ہے، ہم ہر کام میں جڑیں گے، ساتھ دیں گے، لیکن آپ کا بھی کام ہے کہ جتنے مدارس ہو، مکاتب ہو، تنظیمیں ہو، دینی کام ہو، اس کو بھی آپ دین کا کام سمجھیے۔ آپ جو کر رہے ہیں وہی دین کا کام، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نے، تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا کہ ہم جتنے دین کے کام کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ میں ہی کر رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھے کہ میں بھی کر رہا ہوں، ہم بھی کر رہے ہیں اور لوگ بھی کر رہے ہیں۔ یہ چونکہ جس دن یہ شروع ہوا اس دن سے ان کی جو پریشانی کی حالت تھی وہ دیکھنے کی وجہ سے مجھے یہ بتانا پڑا، لیکن آج جو ضرورت ہے، ملک کے جو حالات ہیں، ایک طرف ہمارے اوپر فرقہ پرستوں کے روز بروز ایک کے بعد ایک قوانین اور ایک کے بعد ایک مصیبت اور ارتداد کے لیے باضابطہ سرکاری مشنریاں کام کر رہی ہیں۔ ایسے موقع پر ہم یہ تو فلاں جماعت کا، فلاں تنظیم کا، فلاں سوسائٹی کا، فلاں تحریک کا، فلاں مسلک کا، یہ بولنے کا وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم سب کو بلکہ یہ مسلک
مشرب اور مکاتب تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ اس سے اوپر اٹھ کر ہم کو دیگر مذاہب کے لوگوں کو لے کر آج ملک ملت کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی موٹی اختلافی جھگڑوں کو ہم کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے۔ اب کیونکہ امت کی خدمت کرنے کے لیے، ملک اور ملت کی خدمت کرنے کے لیے ہم سب کو متحدہ طور پر جدوجہد کرنا چاہیے۔ یہی میرے چند خیالات تھے، آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچی معذرت چاہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے شہر میں، ضلع میں، ملک میں جتنی دینی تنظیمیں، تحریکیں چل رہی ہیں سب کو پروان چڑھائے، اور بالخصوص خواتین کو دینی تعلیم میں آگے بڑھانے کے لیے ہر محلے میں بلکہ ہر گلی میں ایک مکتب ہونا ضروری ہے، اور بڑی خواتین کے لیے ہم کام کرنے کے لیے سب کو، جیسا کہ ایک مرتبہ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے بیان میں کہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو کام کر رہا ہے اس میں ہم خواتین کے ونگ بنانا چاہیں تو کئی ریاستوں میں ایک خاتون ایسی قابل نہیں ملی جو مسائل کو سب کے سامنے آ کر رکھ سکے یا خواتین میں بتا سکے ملک میں کیا چل رہا ہے۔ تو خواتین کو قابل ترین بنانا چاہیے، اور نہ صرف قابل بلکہ ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو عملی جدوجہد کرنا چاہیے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم جیسا کہ مولانا نے کہا لازمی طور پر قرآن سیکھنے، بنیادی عقائد سیکھنے کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ اس کے بعد ہمارے ضلع کے